ایک دوست جو اہل تشیع ہیں انہوں نے بتایا کہ حضرت عائشہ نے حضرت امام حسن کے جنازے پر تیر برسائے تھے. جھوٹ ہے جی، انہوں نے کیوں برسانے تھے؟ وہ بیچاری تو، انہوں نے تو ایون اجازت دی تھی قبر رسول میں دفن ہونے کی، سیدہ عائشہ نے. تو امام حسن علیہ السلام کو، یہ تو مروان چونکہ مدینے کا حاکم تھا وہ بیچ میں آ گیا، یہ بنو امیہ نے چلائے تھے، سیدہ عائشہ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے جی اس معاملے میں. آپ سوچ سکتے ہیں کہ اہل بیت کی شان میں جتنی حدیثیں ہیں کریٹیکل، وہ ساری حضرت عائشہ نے روایت کی ہوئی ہیں. ہاں حدیث قصہ جو ہے چادر والی حدیث مسلم شریف میں بھی آئی اور اہل تشیع کے ہاں بھی ہے. اما عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام اپنے گھر سے اس حال میں برآمد ہوئے کہ آپ نے ایک منقش چادر کالے کلر کی اوڑی ہوئی تھی جس پہ ہنڈیا کی شکل کے، اونٹ کے کجاووں کی شکل کے ڈیزائن بھی بنے ہوئے تھے. اتنے میں حسن ابن علی آئے اور نبی علیہ السلام نے انہیں اپنی چادر کے نیچے لیا، پھر حسین ابن علی، پھر سیدہ فاطمہ مولا علی آئے اور نبی علیہ السلام نے چادر کے نیچے، پانچوں چادر کے نیچے آگے تو آپ نے قرآن کی آیت پڑھی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اہل بیت اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے تم سے ہر طرح کی ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں خوب پاک و صاف ستھرا کر دے. آپ ذرا دیکھیں حضرت عائشہ بھی اس وقت کیا گزر رہی ہوگی کہ حضرت عائشہ اس چادر کے نیچے نہیں ہے. انسان کے دل میں آتا ہے نا. یہی روایت مسند احمد میں ام سلمہ کے سے بھی آئی ہے، وہ بھی حضور کی بیوی نے روایت کی ہے. تو وہ کہتی ہے میں نے تو حضور سے ریکویسٹ بھی کر لی یا رسول اللہ مجھے بھی اس چادر میں شامل کریں. تو کہتے ہیں پھر حضور علیہ السلام نے مجھے بھی شامل کیا، لیکن اس وقت شامل کیا جبکہ آپ اپنے داماد، بچوں اور اپنی بیٹی کے لیے آلریڈی دعا کر چکے ہوئے تھے. یعنی سیدہ ام سلمہ کو یہ غم تھا کہ مجھے شامل تو کیا لیکن اس دعا کا حصہ مجھے نہیں ملا. تو سیدہ عائشہ کو تو اہل بیت کی ان شانوں کا پتہ تھا میرے بھائی. صحیح مسلم میں نے بتایا نہیں، اوپر تلے 3 احادیث ہیں کہ ایک بندہ آ کے ام عائشہ سے پوچھتا ہے کہ بتائیں موزوں پہ مسے کی مدت کتنی ہے؟ تو وہ کہتی ہیں کہ علی ابن ابی طالب کے پاس جاؤ، ان کا وقت رسول اللہ کے ساتھ سفر و حضر میں گزرا ہے، وہ تمہیں بتائیں گے. بیوی سے زیادہ کون قریب ہوتا ہے شوہر کے؟ تو حضرت عائشہ نے کوئی کنجوسی نہیں کی، انہوں نے کہا کہ علی ابن ابی طالب حضور کے اتنے کلوز تھے کہ سفر و حضر میں حضور کے ساتھ ہوتے تھے. تو پھر انہوں نے جب ان سے پوچھا تو مولا علی نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے سفر میں 3 دن اور 3 رات اور مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات یعنی 5 نمازوں تک موزوں پہ مسح کی اجازت دی ہے جب ایک دفعہ وضو کر کے پہن لیے جائے. آپ نے اپنی ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ آج کے دور میں مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ فرقہ واریت ہے، ایتھیزم نہیں، جبکہ فرقہ واریت صرف پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش تک محدود ہے. سرکار یہ آپ کو کس نے کہہ دیا ہے؟ مجھے دنیا کا کوئی مسلمان بتائیں کہ جو کسی فرقے کی مسجد میں نماز نہ پڑھتا ہو، کسی فرقے کے مولوی کے ساتھ اٹیچ نہ ہو. یہ فتنہ عالمی ہے. باقی تو دنیا میں ہر فتنہ ہی عالمی ہے، مہنگائی بھی عالمی فتنہ ہے، ایتھیزم بھی ہے، لیکن مسلمانوں کو جو خطرہ ہے ایتھیزم جو ہے یہ جائز اولاد ہے فرقہ واریت کی. فرقوں کے بزرگوں نے غلط دین دیا، ہمارے بچے اس دین سے متنفر ہوئے. ٹوکے والا جب دین ہوگا تو لوگ ایتھیسٹ ہی ہوں گے. تو جب تک آپ اپنی صفائی نہیں کریں گے اس میں سے کچھ نکلنا نہیں ہے. اچھا آپ کسی ایتھیسٹ کو مسلمان کریں گے تو کون سا مسلمان کریں گے؟ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث لے آ کے پھر اسی گندے تالاب ہی سٹنا جی نا. چلو کر لو، کرنا کہ ایک لمحے کے لیے سوچیں ہماری دعوت اس وقت دنیا میں موجود نہ ہو تو آپ کے پاس کون سی چیز ہے پیش کرنے کے لیے اسلام کی کہ جی آپ یہ بتائیں گے کہ یہ ٹرو ریلیجن ہے. سارے فرقوں کا اسلام ہے. جتنے بڑے بڑے سپیکر ہیں آپ دیکھیں بہرحال وہ کسی ایک فرقے کے ساتھ چل رہے ہیں، چاہے وہ نیوٹرل بھی ہو، کسی نہ کسی فرقے کی سپورٹ ان کو حاصل ہے. تو دنیا میں جو مسجدیں بنتی ہیں آپ چلے جائیں، آپ نے تو 3 ملکوں کے نام لیے، آپ یورپ میں جائیں، یورپ کے کسی آپ ملک کے اندر چلے جائیں، وہاں پہ بھی فرقوں کے اندر وہی لڑائیاں ہوتی ہیں مسجدیں چھیننے کے لیے جو پاکستان انڈیا میں ہوتی ہیں. صرف ایک ایج حاصل ہے کہ ہر فرقے والا نماز پڑھ سکتا ہے، اسے کوئی اوئے نہیں کرتا. وہ پاکستان میں بھی بیریئر ٹاؤن میں ڈیفنس میں آپ چلے جائیں کوئی آپ کو اوئے نہیں کرے گا. مولوی کی کوئی اوقات نہیں ادھر بھی. ان جگہوں میں بدماش یہ وہاں بنے ہوئے ہیں جہاں پہ ان کا قبضہ ہے، جہاں پہ خود ملازم ہے وہاں نہیں ہے. وہاں پہ بھی چونکہ ملازم ہوتے ہیں نا اس لیے کوئی نہیں منع کرتے. لیکن یہ نہ کہیں کہ مسجد کسی فرقے کی نہیں ہے، نہ
یہ ساری جتنی خرافات ہیں یورپ میں بھی ہو رہی ہیں، سارے عرس وہاں پہ ہو رہے ہیں، سارے پروگرام وہاں پہ ہو رہے ہیں، اور انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے لوگوں کی تو تربیت یہ ہے کہ یہ جا کے پہلے مسجد کے مصلی چھینتے ہیں، اور اکثر مساجد میں آپ کو امام انہی جگہوں کے نظر آئیں گے۔ ان کو چھوڑ دیں، آپ چائنا چلے جائیں، چائنا میں بھی بریلوی دیوبندی اس نام کے اوپر مسجدیں ہیں، اٹیچ ہے لوگ فرقوں کے ساتھ۔ یہ بات چھوڑ دیں سرکار،